السلام علیکم، میں ہوں تصور زبان بابر، خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان شخصیت، آپ کا تعلق شاہینوں کے قبیلے سے ہے۔ جی آپ درست سمجھے، پاک فضائیہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو ہماری یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ہوگی۔ ستمبر کا مہینہ ہے اور 6 ستمبر 1965 کی اگر ہم بات کریں تو ہماری دفاعی تاریخ میں ناقابل فراموش دن ہے، اور اسی سے جڑا 7 ستمبر جسے ہم منسوب کرتے ہیں پاک فضائیہ سے۔ پاک فضائیہ نے بھی جس طرح سے دشمن کے طیارے زمیں بوز کیے، ایک ورلڈ ریکارڈ ہم نے قائم کیا، وہ آج تک قائم و دائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری آج کی شخصیت کی زندگی کے کئی ایک پہلو ہیں، لیکن دو پہلوؤں کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ ایک پہلو پاک فضائیہ دفاع کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور دوسرا پہلو خدمت خلق ہے۔ آپ سندس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو زندگی کی امید دلاتا ہے یہ ادارہ، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ دو حصوں پر مبنی ہمارا آج کا یہ پروگرام ہوگا، لیکن پہلا حصہ ہم افواج پاکستان، دفاع پاکستان 1965 کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ ہمارے بہت ہی قابل قدر مہمان جو کہ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور کئی ایک اعزازات سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ آپ پاک فضائیہ میں ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے ہیں، جناب آفتاب حسین صاحب۔ سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ ہم شکر گزار ہیں۔ دعائیں آپ کے چینل کے لیے، اور انشاءاللہ یہ قوم کے لیے رے آف ہوپ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے، اور ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں کرنی، ہم گاہے بگاہے آپ سے ملتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ پاک فضائیہ یعنی ایک نوجوان کا ماضی میں بھی اور اب بھی ایک خواب ہوا کرتا ہے فوج سے جڑنا، اور پھر پاک فضائیہ کے حوالے سے کب ایئر فورس سے جڑے، کتنا عرصہ آپ نے سرو کیا؟ میں جی 76 پہ میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی، پہلے لوٹوپا اور پھر رسال پور، اور 78 پہ مجھے ایئر ڈیفنس برانچ میں کمیشن ملا، اور 35 ایئرز میں نے سرو کیا ماشاءاللہ۔ اور میری لاسٹ اپائنٹمنٹ تھی ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر ڈیفنس کمانڈ، جس کے پاس ساری حفاظت کرنی ہوتی ہے ہماری ایئر سپیس کی، جی، اور کسٹوڈین آف دی ایئر سپیس جیسے آپ نے فرمایا۔ تو الحمدللہ اٹ واز فلفلنگ، ریوارڈنگ، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ایئر فورس کی وجہ سے ہوں۔ آفتاب حسین صاحب، نارملی ایک تاثر یہ رہا ہے ماضی میں کہ ایئر فورس میں جانا قدرے مشکل ہے، ہزاروں میں سے کوئی ایک نوجوان منتخب ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت ہی سخت کرائیٹیریا ہے؟ جی ISSB کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس میں چونکہ نیچر آف جاب ایسی ہے کہ جس میں آپ نے فلائنگ میں خاص طور پہ سپلٹ سیکنڈز میں ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، جی، تو آپ کا IQ لیول، آپ کی شارپنیس جو ہے وہ باقی کینڈیڈیٹ سے اس کا تھوڑا سا گریڈ اوپر ہوتا ہے، جس کی سلیکشن پائلٹس کے لیے ہوتی ہے۔ تو بچپن سے اس کا کوئی اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ والدین اگر اپنے بچوں کو GDP بنانا چاہ رہے ہیں، جنرل ڈیوٹی پائلٹس، یا پھر ایئر فورس کے کسی بھی شعبے سے وابستہ کرنا چاہ رہے ہوں، بچپن سے ایسی کیا تربیت، کیا ایسا ماحول ان کو دیا جائے کہ اس قابل ہو سکیں؟ ایک تو جی آج کل میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، اب تو ہر چیز اویلیبل ہے۔ وہ ہیروز کو جو ہمارے گزر چکے ہیں ایئر فورس کے ہیروز، ان کی وہ کتابیں پڑھیں، سٹوریز پڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور ہمارا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا، پلٹ کر جھپکنا، جھپک کر پلٹنا، جھپٹنا، ٹھیک ہے نا، پلٹ کے جھپٹنا، اور چیتے کا جگر اپنے لیے تیار کریں کہ کسی وقت بھی آپ کی جو ہے وہ زندگی آپ نے قوم کے نام کرنی ہے، اور قوم کے لیے ہی آپ نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے ہیروز کی بات کی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پہ یقیناً ایک یادگار دن ہے، لیکن 7 ستمبر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایئر فورس یعنی پاک فضائیہ کے حوالے سے بہت یادگار دن ہے، تھوڑا فرمائیے کیا اس کی ہسٹری ہے؟ 7 ستمبر، باقی تو سارے 17 دن جتنی بھی جنگ رہی 65 کی بہت ہی امپورٹنٹ تھے فضائیہ کے لیے، لیکن یہ دن خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اس دن ہم نے دشمن کے 13 جہاز مار گرائے، جی، جس میں سب سے زیادہ جو نمایاں بات تھی وہ اسکواڈرن لیڈر MM عالم صاحب کا وہ ورلڈ ریکارڈ جو ابھی بھی قائم ہے، جنہوں نے 1 منٹ میں 5 طیارے سرگودا کے پاس دشمن کے گرائے تھے۔ کیا بات! تو اس کی مناسبت کی وجہ سے
یہ 7 سپٹمبر جو ہے وہ منایا جاتا ہے ایئر فورس ڈے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت ہی جدید ترین طیارے تھے ہمارے پاس. نہیں جی، ہمارے پاس ہم تعداد میں بھی ان سے کم تھے. یہ انڈین ایئر فورس ہم سے 3 گنا بڑی تھی. جی اب بھی اور اب بھی ہے، اور وہ ریشو جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں. لیکن جنگیں جو ہیں وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی. جی اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے آپ کا مورال چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے. اور جو انگریزی میں ایک سینگ ہے، اٹس آلویز اے مین بیہائنڈ دی ویپن، ویپن ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. یہ بڑی عام بات. ہم ایم معلوم صاحب کی آپ نے جیسے بات کی، اوور آل کتنے طیارے ہم نے 65 میں گرائے تھے بھارت کے؟ جی ہمارے جو 17 دن کی جنگ میں 104 طیارے ہم نے مار گرائے تھے اور 10 کو ڈیمیج کیا تھا. 104 طیارے انڈین ایئر فورس کے. جی بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھا نور خان، اصغر خان صاحب، یہ نام ہم سنتے ہیں ہمارے بچے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو ایئر فورس میں یا کسی بھی ادارے میں، وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ان کے کردار پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی لیڈرشپ تو کسی بھی ادارے میں دیکھیں نا، اٹس میٹرز آ لاٹ، بیکاز لیڈرشپ کے بغیر تو ادارے چل ہی نہیں سکتے. جی جب ہمارے پاس عید والے دن 1958 میں انڈین وائلیشن ہوئی کینبرا سے، جی اور وہ کینبرا اڑ رہا تھا 47,000 کی بلندی پہ. جی اور اس وقت جو ہمارے پاس طیارے تھے ان کی جو میکسیمم ہائٹ جس پہ وہ جا سکتے تھے وہ 29-28 ہزار تھی. جی اور روات کے پاس جا کے ہم نے وہ طیارہ مار گرایا، کینبرا جو تھا. جی اس کے بعد پھر جو ایک کمیٹی بنی جس کی سربراہی کی دین گروپ کیپٹن، اور بعد میں وہ ایئر چیف بنے اصغر خان. جی اصغر خان پہلے مسلمان ایئر چیف تھے پاکستان ایئر فورس کے. تو اس کی ایک کمیٹی نے پھر 104 اسٹار فائٹرز انڈکٹ کیے، F-86 سیبرز آئے، ریڈارز آئے، اور ایئر فورس کی لک ہی چینج ہو گئی. اور ان کے آنے کے بعد پھر جو ٹریننگ ریویٹلائز ہوئی اور ٹریننگ جتنی امپروو ہوئی اور مرال جو تھا قوم کا وہ اتنا ہائی تھا کہ ایک بہترین فوج ایئر فورس تیار کر کے 2 مہینے پہلے نور خان جیسے لیڈر کو دی گئی، جنہوں نے جولائی 1965 میں کمانڈ سنبھالی پاکستان ایئر فورس کی. اب جو نور خان صاحب تھے ان کی لیڈرشپ کا یہ حال تھا کہ ان کے ساتھ ایک انڈین ایئر مارشل نے کورس کیا تھا. جی اس کا نام تھا راگا ویندرن، UK میں. جی اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے وارن کیا انڈین ایئر فورس کے چیف کو کہ ایزی نہ لینا. نور خان جیسا لیڈر جس کی آپ بات کر رہے تھے لیڈرشپ کی، وہ آپ کو آسانی سے ایئر کے اندر آنے نہیں دے گا، اور وہ باکسر ہے اور وہ باکسر کی طرح لڑے گا. یعنی پہلے تو آنے نہیں دے گا، اور اگر آپ آگے تو پھر جانے نہیں دے گا. اور نور خان صاحب نے جی بڑا ان کا خاصا تھا اینٹیسپیشن. دیکھیں نا، ایک لیڈرشپ میں سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے دور اندیشی، جس کو فور سائٹڈنیس کہتے ہیں ہم. انہوں نے 1 سپٹمبر کو ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، اور ایئر فورس کو ریڈ الرٹ پہ لا کے انہوں نے اپنے جتنے بھی ہمارے ایسٹس تھے، طیارے تھے، ریڈارز تھے، وہ ہم پہلے 2-3 دنوں میں ہی ہم اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے تھے. تو جب 6 ستمبر کو ایکچوئل وار شروع ہوتی ہے تو ہم آلریڈی پریپیئرڈ تھے. تو یہ ان کا بہت بڑا لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا عنصر تھا. اس کے بعد پہلے دن چیف ہوتے ہوئے انہوں نے خود لیڈ کی فارمیشن، اور انڈیا جا کے انہوں نے اس فارمیشن کے ساتھ سکسیسفل اٹیک کیا. یہ بڑی بات، یہ بہت بڑی بات تھی. چیف ایئر چیف ہوتے ہوئے انہوں نے خود لیڈ کی، اینڈ اس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دی فرنٹ اور لیڈنگ بائی ایگزامپل. جی اس کے بعد انہوں نے جو چونکہ 45 سال کی عمر میں، اب یہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ لیڈرشپ ہو اور ینگ ہونی چاہیے، بیکاز ینگ لیڈرشپ میں انرجی ہوتی ہے، انیشیٹو ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جس میں اگریشن تھی. صحیح. انہوں نے سوچا کہ جی جب اگر ہم جنگ لڑتے ہیں ہوا میں تو 3 گنا دشمن کے ساتھ ہمارے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. ہم ان کے بیسس پہ جا کے جہاں پہ سب سے زیادہ جہاز ولنریبل ہوتے ہیں ہم ادھر ماریں گے، جا کے ان کی جڑ کو کاٹیں گے، ان کی جڑ کو کاٹیں گے، اور ادھر ہی ایٹ دی اوریجن جہاں سے یہ اڑیں گے وہیں پہ ماریں گے جا کے. واہ. تو اس پہ انہوں نے پھر اس اسٹریٹجی کو اپنایا
اور اپنے بیسس پہ انہوں نے خیال رکھا کہ یہ چیز ہمارے پہ نہیں ہوتی. تو اس طرح انہوں نے اپنی ایسٹس کو بہت اچھا ڈپلوائے کیا, امپلوائے کیا. آرمی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوآرڈینیشن تھا. جہاں پہ لینڈ بیٹل ہو رہی تھی وہاں پہ ایریل کور دیا. یہ تو اس پہ تو میں نے ضرور بات کرنی ہے. جی کوآرڈینیشن ہے, جی, یہ کوآرڈینیشن کس قدر اہم ہے. دوسرا جو انہوں نے کیا, جو انیشیٹو لیا, آخری بات, جی پلیز, کہ ہمارے پاس نائٹ بامبنگ کیپیبلٹی کم تھی اور انڈیا کے پاس نائٹ انٹرسیپشن دن کے مقابلے میں کیپیبل جو جہاز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. تو ایک تو انہوں نے اپنے بمبار رات کو بھیجے. دوسرا C-130 کے اوپر مینولی بوم گرائے گئے, جو ایک بہت بڑا انیشیٹو, رسکی انیشیٹو تھا, کیونکہ C-130 کی سپیڈ فائٹرز کی سپیڈ کی طرح نہیں ہوتی. سو اس کی ولنریبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے, انٹرسیپشن کرنے کے اس پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن رسک کے بغیر تو پھر کوئی لیڈر نہیں بنتا ہے نا. آفتاب حسین صاحب, یہ 65 میں اس قدر منہ توڑ جواب دیا بھارت کو ہم نے, یہ 2019 میں کیا کرنے آئے؟ وہ چائے پینا تھی تو زمینی راستے سے آ جاتے, پھر آزمانے آ گئے ہمیں, اور پھر یہ چائے پلا کے بھیج دیا ہم نے ابھینندن کو. بس یہ ایئر فورس کا یہ خاصا رہا ہے کہ چاہے یہ 65 کی وار ہو, 71 ہو, 71 میں بھی ایئر فورس نے اپنا رول بڑا اچھا نبھایا, جتنا بھی رول ہمیں دیا گیا. اس کے بعد ہم نے جو افغانستان میں, یہ واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جس نے ایک سپر پاور کے ساتھ ایریل بیٹل کی ہے, اور ہم نے تقریباً 12 سے زیادہ رشین جہاز گرائے ہیں. اس کے بعد ہمارے پائلٹس گئے ہیں 67 اور 71 وار عرب اسرائیل میں, اور اسرائیل کے بھی طیارے ہم نے گرائے ہیں. سو اس لحاظ سے پھر آ جاتی ہے 2019 27 فروری. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ جی کتنے الرٹ ہیں, اور ہم نے جو میسج اکراس بھیجا کہ جی آپ آؤ گے تو واپس پھر نہیں جاؤ گے آپ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے شاہینوں کو, ہماری ایئر فورس کو پائندہ باد رکھے, کیونکہ اب جو بھی جنگ ہونی ہے اس میں ایئر فورس نے اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, ایئر فورس کا وقت کے ساتھ ساتھ کردار بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو ونربلٹیز, جو لینڈ بیٹل ہے نا, اور آپ کی جو آرمی ہے وہ اس وقت تک موو نہیں کرتی جب تک اس کے اوپر سے دشمن کے جہازوں کا اٹیک ختم نہ کیا جائے. میں آپ کو گلف وار 1 کی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ جو لینڈ ٹروپس ہیں وہ تقریباً مہینے کے بعد اندر گئے ہیں عراق میں. اس سے پہلے ایئر فورس نے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر, ان کی کمیونیکیشن, ان کی سپلائی لائن, سب کچھ تباہ کر دیا تھا. بالکل صحیح. سافٹن کیا, اور اس کے بعد پھر آرمی جا کے اس میں شامل ہوئی. ابھی آپ وار اور ٹیرر دیکھ لیں, کچھ ٹارگٹس ایسے تھے جہاں پہ آرمی نہیں پہنچ سکتی تھی. ٹاپ آف دی ہلز پہ ان کے بنکرز تھے ٹیررسٹ کے, اور وہ سارا تھا. تو جب ایئر فورس ملی ہے آرمی کے ساتھ جا کے, تو ہمیں کتنی سکسیس ملی ہے وار آن ٹیرر پہ. صحیح. آفتاب حسین صاحب, تھوڑا سا ہم ٹیکنالوجی کی بات کر لیں. بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یورپین یا امریکن ٹیکنالوجی ہمارے پاس, بعض اوقات حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہاتھ سے ہم گنوا بھی سکتے ہیں, کہیں جیم بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. تو اسی پہ ہی انحصار ہے یا کچھ اور متبادل راستہ بھی ڈھونڈ رکھا ہے ہم نے؟ جی, اس کے لیے ایک تو ہمارے پاس 3 سال کا عرصہ گزرا. 98 میں جب ہم نے نیوکلر ایکسپلوژن کیے, سینکشنز لگی, تو پرزے تو امریکہ نے دینے بند کر دیے, لیکن ہمارے F-16 اڑتے رہے. سو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمارے کچھ دوستوں کی وساطت سے, اور ہمیں یہ سب کچھ ہم نے کیا. آج بھی اس چیز کو بھی کیٹر کیا جاتا ہے. ایئر فورس کے پلانرز جو ہیں, جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس میں کہ ہمارے پاس یورپین ٹیکنالوجی ہے, بٹ ان پیرلل ہمارے پاس پوری ایک چائنا کی ایئر فورس ہے جس پہ ریڈارز ہیں, چاہے میزائلز ہیں, جہاز ہیں. J-10 ابھی جو ہم نے لیا ہے, وہ رافیل جو انڈیا انڈکٹ کر رہا ہے اس کے مقابلے بلکہ اس سے بہتر جہاز ہے. ارے واہ, کیا بات. اور اس نے ہمیں پھر فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی دے دی ہے کہ جو میزائل اب ہمارے پاس ایئر ٹو ایئر میزائل ہے, اس کی رینج جو انڈیا کے پاس بیسٹ میزائل ہے اس سے زیادہ ہے. کیا بات, کیا بات. تو کیا وجہ ہے آفتاب حسین صاحب, اس سب کچھ کے باوجود ہم یہ کیوں اتنے سہمے جاتے ہیں؟ ذرا کوئی آنکھیں دکھائے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا. ان سینکشنز کے, ان پابندیوں کے باوجود بھی ہم نے گرو کیا, مزید نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے ساتھ فوج اکیلی کچھ بھی نہیں ہے.
جب تک قوم ساتھ نہیں ملتی فوج کے ساتھ، سپورٹ فلی نہیں کرتی، پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اور سٹرونگ نہیں ہوتی، اکنامکلی آپ سٹرونگ نہیں ہوتے، آپ جا کے اگر پیسہ مانگتے ہیں تو پھر آپ بلیک میل بھی ہوتے ہیں جا کے. جی سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اچھا سر، الحمدللہ آج ہم ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک بھی ہیں. ناقدین کا یہ کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ منفی پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ افواج کے حجم کو کم کرنا چاہیے. اب روایتی جنگ تو ہونے سے رہی، اور وہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک ہیں تو وہ ایٹمی جنگ چھڑنے کا بھی خدشہ کم ہے. آپ کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایٹمی اسلحہ ہے یا نیوکلر کیپیبلٹی ہے وہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے، صحیح، وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جس طرح اگر استعمال ہوگی تو MAD ایک ٹرم نکلی تھی، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، جی، مینس کہ دونوں طرف سے تباہی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس پہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہو رہی ہے. جو ہماری فورسز اب نئی بن رہی ہیں، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، اس میں میکنائزڈ کوئک رسپانس قسم کے اسلحے، ٹریننگ اور ہر چیز شامل ہو رہی ہے. اس پہ توجہ دی جائے. لیکن ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملٹیپل فرنٹس کے اوپر اس وقت جنگ جاری ہے. ایک طرف تو ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں شمالی وزیرستان میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف ہم نے ایسٹرن بارڈر اپنا کور کرنا ہے، بلوچستان کے ایشوز ہیں، بلوچستان کے ایشوز ہیں. تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے پرابلی کنونشنل بھی آپ کو فورس چاہیے. اور آپ کے لیے آپ دیکھیں کہ آرمی کا کتنا رول ہے، آپ کے اندرونی جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں کتنی آرمی ڈپلوائے ہو رہی ہے. الیکشنز ہیں تو ساری آرمی آ رہی ہے، فلڈ آ رہے ہیں تو آرمی آ رہی ہے. صحیح. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہے نا، اس قسم کی آرگنائزیشنز نہیں ہیں جو آرمی کو ریپلیس کر سکے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے گو کہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اس ہتھیار کو ہم کس کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ جو سیکنڈ اسٹرائک اور اس طرح کی بات کی جاتی ہے، تھوڑا ہمیں بتائیے کہ ہم طیاروں کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، یا اور بھی اس طرح کے کوئی طریقے ہیں؟ جی، سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہلی اسٹرائک کو ابزارو کریں اور آپ کے پاس اتنا کچھ اویلیبل ہو کہ آپ اٹیک کر سکیں. میرے اپنے جو میں نے پڑھا ہے کہ فرسٹ اسٹرائک میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس 3 چیزیں ہیں جو اس وقت الحمدللہ پاکستان کے پاس ہیں. دی ڈیلیوری مینس جی، اینڈ دی ویپنس. اچھا، وہ کیا؟ پہلا ایئر ٹو گراؤنڈ ایئر کرافٹ، جی، ماشاء اللہ ہمارے پاس نیوکلر کیپیبل ایئر کرافٹ ہیں. سیکنڈلی موبائل لانچرس، جی، جو سرفیس ٹو سرفیس نیوکلر ویپنس استعمال کر سکتے ہیں. اور تیسرا سب میرینس، بالکل، جو سمندر میں چھپ کے جا کے اپنے ٹارگٹ کر سکتی ہیں، جو ان کے انڈین جو بیسز ہیں اور جو ان کے شہر وغیرہ ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ جی نیوکلر جو ہے وہ پھر تباہی کی طرف ہی لے جائے گا خدا نخواستہ. اس کا جو ہے صرف خوف اور ڈر ہی ہوتا ہے، ادروائز فوج اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے. مارشل صاحب، 2008 ممبئی اٹیکس جب ہوئے تھے، کچھ تھوڑی وہ یادیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ شیئر کریں کہ اس میں ایئر فورس ہماری تیار تھی، کچھ جنگ کا خطرہ تھا منڈلا رہا تھا؟ جی بہت زیادہ تھا. یہ وہ ایرا تھا جب میں ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر ڈیفنس تھا. جی، اور یہ قصاب والا واقعہ ہوا نومبر میں. تو انڈین پرائم منسٹر نے اس وقت بھی دھمکی دی تھی کہ جی ہم پاکستان کے اندر جا کے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے. تو 2.5 مہینے تقریباً ہمارے جہاز، ہمارے ریڈارز تیار رہے. 3-4 دفعہ ان کی اٹیمپٹس بھی ہوئیں جس کو ہم نے ٹائملی جا کے چیلنج کیا، پکڑا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود وہ سرجیکل سٹرائک نہیں کر سکے، نہیں کر پائے. جی، 2019 میں پھر انہوں نے تجربہ کیا. 2019 میں بھی وہ آئے ہیں اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے درختوں پہ مار کے چلے گئے. ہم نے تو اندر جا کے مارا ہے. جی 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 جی. اچھا آفتاب حسین صاحب، تھوڑا سا اب ہم اس اینگل کو بھی دیکھ لیں کہ اب دشمن سامنے آ کے للکارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے،
نہ سرحد پہ نہ فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے. کس طرح سے وہ پاکستان کو, پاکستانی افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آپ ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, صاحب بصیرت شخصیت ہیں, یہ قوم کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو ذرا بتلائیے کہ اب دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے. ہم تھوڑا سا 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا ہے یہ آپ کی نظر میں؟ ابھی جو دشمن کی اسٹریٹجی ہے جی, آندرے بوفر جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اس نے وار اسٹریٹجی کو چینج کیا. اس سے پہلے جب بھی وار کی ڈیفینیشن دی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ دو فوجیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو اس کو جنگ کہا جاتا ہے. اس نے کہا جی یہ تو ڈائریکٹ طریقہ ہے جنگ لڑنے کا, ایک انڈائریکٹ طریقہ بھی ہے, اور وہ ہے کہ آپ دشمن کو اکنامکلی ڈپلیٹ کر دیں, دشمن کو میڈیا کیمپین کے ذریعے آپ شکست دے دیں. جی ہاں. اکنامکلی ڈپلیشن کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں رشیا کی. جب وہ انٹینگل ہوا افغانستان میں تو روس ٹوٹ گیا اکنامکلی ڈپلیٹ ہو کے. سیکنڈ جو مثال ہے جس میں میڈیا کیمپین سٹرونگ تھی وہ ہمارا کارگل ہے. ہم جیت چکے تھے جنگ, لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ سبکی ہوئی. اور تیسرا جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا اور سب سے زیادہ خلا پیدا کرنا عوام اور فوج کے درمیان, جس میں انڈیا ان تینوں چیزوں پہ کام کر رہا ہے, اور ہمیں اس کے لیے یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہم ان کے بیانیے پہ عمل کر رہے ہیں. جی بالکل. اگر ہم اس دوری کو بڑھاتے ہیں کیا کیا جائے؟ یونٹی, کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا یونٹی, پولیٹیکل اسٹرینتھ, اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ, اچھی کوآرڈینیشن, آرمی اپنے رول کے اوپر جا کے اپنے اس میں کرے, ملک میں جو ان کے رول کے مطابق, جو ان کے آئین کے مطابق اپنے آئین کے اوپر رہتے ہوئے وہ کام کرے, اور لیڈرشپ ہماری اسٹرانگ ہو, ڈپلومیٹیکلی ہم اسٹرانگ ہو, اکنامکلی سب سے پہلے تو جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہو, اور اس کے بعد فورن پالیسی میں ہمیں کچھ اپنی چینجز کرنی پڑیں گی. اچھا, ہم ایر مارشل صاحب دشمن کو کوئی موقع فراہم نہ کریں, یہ آپ نے بجا فرمایا. ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اندرونی اگر کچھ معاملات ہیں تو قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے کم از کم ہم اس کو اچھال نہ تو چھوڑ دیں. یا اس کا جو بیان ہے یعنی دوسروں کے ہاتھ ہماری کمزوریاں ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے ودن دی کمیونٹیز اینڈ ودن دی نیشن, اس کو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اوپر پاکستان فرسٹ کا نعرہ جو ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اپنے ویٹرن انٹرسٹ کی بجائے ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. اور یہ ایک انسان پہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کے اوپر لاگو ہوتا ہے یہ اصول جو ہے. بالکل صحیح. افواج کے کوارڈینیشن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ بنا آپسی تعاون کے, معاونت کے, کسی بھی مارکے کو سر کرنا, اس میں سرخرو ہونا ممکن نہیں ہے. تھوڑا افواج کے آپسی تعلق کے حوالے سے, نیوی, ایئر فورس اور آرمی. جی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں 65 کی. ایک آرمر ڈویژن اور ایک انفینٹری ڈویژن کے ساتھ جنرل چودھری نے اٹیک کیا لاہور پہ. جی. اور یہ ٹینکس تھے جو بالکل باٹا پور سے کو تقریباً BRB جو جس کو ہم کہتے ہیں اس سے کو تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھے, اور ایئر فورس کی ایک فارمیشن جا رہی تھی جس نے جا کے ان ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے. اسی طرح بعد میں چونڈا کے محاذ کے اوپر انہوں نے پھر آرمر اٹیک کیا سیالکوٹ کے پاس, سری نگر سے یہ اٹیک لانچ ہوا, اور وہاں بھی جا کے ایئر فورس نے اپنا کام دکھایا اور ان کے اسالٹ کو روکا. اب جو ریسنٹ مثال ہے وہ وار آن ٹیرر ہے, جس میں کوآرڈینیشن ہو رہی ہے آرمی ایئر فورس کے درمیان, اور ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان ٹارگٹس کو ایئر فورس نے جا کے ختم کیا ہے جو آرمی کی ریچ میں نہیں تھے. صحیح. اب آفتاب حسین صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ جو افواج کے بچے ہیں, یعنی تینوں افواج میں شامل جو اعلیٰ عہدوں پر فائز یا پھر جو افسران ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں آرمی میں, کمیشن ان کو مل جاتا ہے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے یا ان کو کوئی خاص ترجیح دی جاتی ہے؟ آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ جی بالکل. ایک تو ایک فرض بن جاتا ہے, جیسے
میں جب گیا ISSB کرنے تو میرے سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کی فیملی میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے فوج میں، آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ صحیح. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور میں ہمیشہ اوپن کرتا رہا ہوں، اور یہاں بھی میں اوپن کرنے کے لیے آیا ہوں. ارے واہ. ابھی میرا بیٹا گیا ہوا ہے، میں نے ایک بیٹا ضرور دینا ہے، ایئر فورس میں اسکواڈ لیڈر ہے ماشاءاللہ. آج کل اس کی کوئٹہ پوسٹنگ ہے. آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ جس ماحول میں ان کی تربیت ہوتی ہے، بیسز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی گرومنگ جو ہے ایک سولین کی بدولت زیادہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جینز کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. صحیح. لیکن جذبے کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی. جذبے کی سویلینز اور جو زیادہ جذبہ ہوتا ہے ان بچوں میں. جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جی. کیا آپ نے کرکٹ کا حوالہ دیا، کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں؟ کرکٹ بھی میں انٹر سروسز ہماری ہوا کرتی تھی، اور پھر سروسز کی ایک ٹیم بنتی تھی جس میں نے امتیاز احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جو پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین تھے، ان کے ساتھ اوپن کیا تھا پیٹرن ٹرافی گریڈ 2 میں. ارے واہ. جی. اوپن ہی کرتے رہے؟ اوپن اینڈ وکٹ کیپر بیٹسمین. وکٹ کیپر بیٹسمین رہے ہیں. تو کرکٹ اب بھی دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شوق سے. کون ہے پسندیدہ کھلاڑی آپ کا؟ جی بابر اعظم. بابر اعظم پسند ہے. لیکن آپ کے دور تو آپ کا اب بھی ہے ماشاءاللہ اس میں، لیکن وسیم، وقار یا ان ہیروز میں کس کو پسند کرتے تھے؟ عمران خان ایز اے کرکٹر. اچھا. ظہیر عباس، جاوید میاں داد، بہت بڑے نام ہیں، ماجد خان. آفتاب حسین صاحب، کیا وجہ ہے کہ کرکٹ کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جو قومی کھیل ہے ہمارا ہاکی، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. بس یہ توجہ ہی ہٹ گئی ہے. کرکٹ میں اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنا زیادہ اس میں وہ آ گیا ہے، گلیمر جس کو کہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو ہمارا قومی کھیل تھا اس سے ہم دور ہو گئے ہیں. آسٹو ٹرف ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے، بیکاز ہم ہر شہر میں نرسریز میں جہاں پہ ہماری زیادہ ہاکی ہوا کرتی تھی ادھر ہم اس کو وہ نہیں لگا سکے. ریسورسز کم تھے، فنڈنگ کم دی گئی ہاکی کے. اور کرکٹ میں ایک گلیمر، جیسے میں نے کہا ہے، عمران خان کا نام لیا ہے، ظہیر عباس کا نام لیا ہے، جو گلیمر ان پلیئرز کو ملتی ہے وہ ہاکی کے سٹارز کو پرابلی نہیں مل سکی. وسائل کا بھی ایشو رہا ہے. وسائل کا بھی. اچھا. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جن بھی اداروں کے ساتھ قومی لفظ جڑ جائے اس پہ توجہ کم ہو جاتی ہے؟ قومی کھیل ہو، قومی ادارے ہوں، توجہ نہیں دیتے، کیا وجہ ہے؟ بالکل جی. جو ادارے جہاں پہ پبلک اور پرائیویٹ کا ملا ہے نا، کولیبریشن ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ادارے کامیاب رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں آنیسٹ لیڈرشپ آئے، آنیسٹ لوگ آئیں، اور ہم محنت کے ساتھ کریں. کیونکہ میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے، جو آپ نے آگے سیکنڈ حصے میں کرنا بھی ہے، کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ تقریباً NGOز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. نان گورننگ جو آرگنائزیشن ہے ان کا زیادہ رول ہے. میرا دعا ہوگی اور میری تمنا ہوگی کہ پبلک سیکٹر سرکاری طور پہ وہ رول اپنا پورا کریں اور اس کو زیادہ کریں. آپ کی نظر میں کون ٹھیک کرے گا؟ ویژنری لیڈرشپ چاہیے. کیونکہ ہم نے بھی کمانڈ کی ہے، چھوٹی کمانڈ تھی، کہ جب بڑا صحیح ہوتا ہے تو سارے خود بخود نیچے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑا ٹھیک جو ہے یہ کون لے کے آئے گا؟ عوام. یہ عوام لے کے آئے. عوام کی وش کے مطابق جو عوام چاہتے ہیں وہ لیڈرشپ آئے، تاکہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے. جب بھی ہم فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جیسے کہ 71 کی مثال ہے ہمارے سامنے، نقصان ہی ہوتا ہے اس کا. اب تک عوام جن لوگوں کو، جن سیاستدانوں کو لے کے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ڈلیور کیا انہوں نے؟ ملک کے لیے کچھ بہتر کر پائے ہیں وہ؟ آئی وش کر پاتے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ امیدوں پہ نہیں اترے. اور اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا، جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، سب کو اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے. اس میں ہماری ڈیموکریسی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کو برادری، پیسہ، سیکٹیرین، ان سارے ایشوز سے ابو ہو کے لیڈرشپ لانی چاہیے. وہ لوگ اسمبلی میں آئیں جو آ کے نیشنل ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں، رادر دین ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سن بھی نہیں سکتے. صحیح بات ہے.